پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اس سال 2025 میں 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ قربانی کے جانور تو ذبح کرتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں، گھروں میں گوشت بھی تقسیم کرتے ہیں، مگر ان کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کچھ اس طرح کی سنگین غلطیاں کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے خطرناک گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی کا جانور بھی ان کے چہرے پر لعنت کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے جانور ذبح کیا تھا، مگر آج وہ ہاتھ خالی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا ہوگا جب انہوں نے اللہ کے نام پر چھری چلائی تھی، مگر آج وہی آنکھیں پچھتاوے کے آنسوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ لوگ اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے، جہاں کبھی عبادت کی خوشبو تھی مگر آج وہاں حسرت کی آگ جل رہی ہے۔ ان کی زبانیں خشک ہو چکی ہوں گی جو اللہ کے ذکر سے کبھی تر ہوا کرتی تھی۔ وہ حیران و پریشان کھڑے ہوں گے، اپنے قدموں کو دیکھ رہے ہوں گے جو کبھی اللہ کے راستے میں چلتے تھے، مگر آج وہی قدم بے بس اور لرزتے ہوئے تھے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے گناہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی قربانی کا خون زمین پر تو بہتا ہے مگر اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھیں گے جہاں لوگ خوشیوں میں مگن ہیں مگر ان کے دل غم اور پچھتاوے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جانوروں کی طرف دیکھیں گے جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا، مگر آج وہ جانور ان کے لیے شفاعت کرنے کی بجائے الٹا ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر خوف کی سیاہی چھا جائے گی اور زبانوں پر یہ سوال ہوگا، یا اللہ میری قربانی کیوں رد کر دی گئی؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ہوگی، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قربانی کا جانور خریدتے وقت ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہی جانور قیامت کے دن ان کے چہروں کی طرف دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لے گا۔ سوچیں کہیں آپ بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں؟ کیا آپ کی قربانی بھی ان 5 لوگوں کی طرح رد ہونے والوں میں سے تو نہیں؟ کیا آپ جاننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن کی قربانی اس سال ہرگز قبول نہیں ہوگی؟ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائی، اب بات کرتے ہیں ان 5 لوگوں کی جن کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوتی، اور ان میں سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کی آگ میں جل کر دوسروں کا دل جلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ لوگ جو دوسروں کا دل جلاتے ہیں، دوسروں کی عزت کو رسوا کرتے ہیں، دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے چہروں پر دھوکہ دہی کی نقاب چڑھی ہوتی ہے، اور پھر عید کے دن جانور ذبح کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج کل ایسے لوگ ہر طرف موجود ہیں۔ وہ اپنی زبانوں سے زہر اگلتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کی عزت کو چیرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دوسروں کی زندگیوں کو تباہی کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بدگوئی سے لوگوں کے دلوں پر ایسے نشتر چلاتے ہیں، ایسے تیر چلاتے ہیں جیسے کوئی کسائی جانور کی کھال اتارتا ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے یہ الفاظ کانٹے بن کر ان کی زبانوں پر چبھے ہوں گے۔ سوچیں، جب عید کے دن یہ لوگ اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو وہ جانور ان کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانور چیخ چیخ کر کہتے ہیں، تو نے میرا گلا کاٹ دیا، مگر کیا کبھی اپنی زبان کے وار بھی روکے؟ وہ جانور ان کے چہروں پر لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو نے میرا خون بہایا، مگر کیا کبھی اپنی آنکھوں کو گناہوں کے خون سے پاک کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزتوں کو ایسے چیر پھاڑ دیتے ہیں جیسے کسائی جانور کا گوشت چیرتا ہے، مگر کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے دربار میں ان کے ذبح کیے گئے جانور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ جانور کہیں گے، اے اللہ، اس نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا مگر اپنے نفس کی قربانی ہرگز نہیں دی۔ اس نے میرے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کیا مگر اپنے دل کو کینے اور نفرت سے پاک ہرگز نہیں کیا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایسے لوگوں کی قربانی کا خون زمین پر گرتا ہے مگر آسمان تک نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کی زبان کی زہر آلودگی نے
اس خون کو عرش تک جانے سے روک دیا ہوتا ہے۔ سوچیں، کہیں آپ بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں؟ کیا آپ بھی دوسروں کے عیب اچھال کر اپنی زبان کی قربانی کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اپنے دل کو گناہوں کی آماجگاہ بنا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، مگر گناہوں کا بوجھ اپنے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہی گناہ ہمارے خلاف چیخ چیخ کر گواہی دیں گے۔ تو کیا آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جن کی قربانی اللہ کے عرش تک نہیں پہنچے گی؟ سوچیں، کیونکہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ اگر آپ نے آج توبہ نہیں کی تو آپ کی قربانی جیسی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پیاری بہنوں، یہ تو تھی پہلی قسم کے لوگ جن کی قربانی اللہ کے دربار میں رد کر دی جاتی ہے، مگر اب بات کرتے ہیں دوسری قسم کے لوگوں کی، جن کی قربانی جیسی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اب سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کا گناہ کتنا عجیب اور حیران کن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کے جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہی جانور قیامت کے دن ان کے چہروں پر تھوکتے ہوئے کہیں گے، تو نے مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا، مگر میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جیسے میں بے جان چیز ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے ان پر ظلم کرتے ہیں، وہ انہیں باندھ کر رکھتے ہیں، بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، مارتے ہیں اور ان کی چیخوں پر کہکہے لگاتے ہیں۔ وہ جانور اپنے قدموں پر لرزتے ہوئے قیامت کے دن کہیں گے، اے اللہ، اس نے مجھے تیرے نام پر قربان کیا، مگر میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ یہ لوگ جانور کو قربانی کے وقت دھکیلتے ہیں، کھینچتے ہیں، اسے گھسیٹتے ہیں، اس کے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ جانور خون میں لت پت ہو کر ان کے سامنے تڑپتا ہے، مگر ان کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ سوچیں، وہ جانور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ تو نے میرا خون بہایا، مگر اپنے دل کو ظلم سے پاک نہیں کیا۔ یہ لوگ جانوروں کو یوں مارتے ہیں جیسے وہ بے جان پتھر ہوں، ان کی گردنیں موڑتے ہیں، ان کے جسموں کو نوچتے ہیں اور پھر اللہ کے نام پر انہیں قربان کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایسی قربانی اللہ کے دربار میں پہنچے گی؟ ہرگز نہیں۔ سوچیں، کہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں کہ جن کی قربانی صرف ان کے ظلم کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی؟ اور اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو خدا را یا تو قربانی کا جانور نہ خریدیں، یا پھر اپنے اندر رحم پیدا کریں، رحم پیدا کرنے کے بعد آپ جانور خریدیں اور اللہ کے نام پر اسے قربان کر دیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسے ایک مہمان کی طرح ٹریٹ کریں، اسے اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی کیئر کریں۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے دوسری قسم کے لوگ جن کی قربانی ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اب بات کرتے ہیں تیسری قسم کے لوگوں کی، جن کا گناہ ایسا الٹا پھلٹا عجیب و غریب ہے کہ سن کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کے جانور کو خریدتے وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی بدبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، مگر خود انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کے جانور کو خریدنے نکلتے ہیں، مگر ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا نہیں ہوتا۔ وہ بازاروں میں جا کر جانوروں کو یوں پرکھتے ہیں جیسے کوئی تاجر مال کی جانچ کر رہا ہو۔ وہ جانوروں کے سینگوں کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، ان کے منہ میں انگلیاں ڈال کر ان کے دانت گنتے ہیں، ان کی کھال کو یوں چٹکیوں سے پکڑتے ہیں جیسے گوشت کو جانچ رہے ہوں۔ وہ جانوروں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان پر آوازیں کستے ہیں، ان کی تضحیق کرتے ہیں اور پھر فخر سے کہتے ہیں، یہ جانور میں نے خریدا ہے اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے۔ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے خرید تو لیا، مگر اس کے اندر فخر تھا کہ یہ میں نے خریدا ہے، یہ میرا جانور ہے۔ ذرا سوچیں، وہ جانور قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، ان کے جسموں پر وہی زخم ہوں گے جو ان لوگوں نے ان پر لگائے تھے۔ وہ جانور اپنے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہیں گے، یا اللہ، اس نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا، مگر اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے میں بے جان تھی۔
یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کو خریدتے وقت انہیں دھکیلتے ہیں، کھینچتے ہیں، ان کے پیروں پر ٹھوکریں مارتے ہیں، انہیں زمین پر گھسیٹتے ہیں۔ وہ جانور اپنے جسموں کی چوٹوں کو سہلاتے ہوئے اللہ کے عرش کی طرف دیکھ کر فریاد کریں گے، اے میرے رب، اس نے مجھے اللہ کے نام پر قربان کیا، یعنی تیرے نام پر قربان کیا، مگر میرے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جانور خریدنے کے بعد انہیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ وہ جانور ایک کونے میں بندھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں بھوک سے دھندلا جاتی ہیں، پیٹ اندر دھنس جاتا ہے، جسم سوکھ کر کانٹا بن جاتا ہے اور وہ زمین پر گرک کر تڑپتے رہتے ہیں، مگر ان کے مالک اپنی عید کی تیاریوں میں مگن ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی جانور اپنے خون آلود منہ سے ان کے چہروں پر لعنت بھیجیں گے اور کہیں گے، تو نے مجھے اللہ کے نام پر قربان کیا، مگر مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا، پینے کو کچھ نہ دیا، تو نے میرے جسم کو سکھا دیا، مگر میرے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہ کیا۔ کیا ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں چوتھی قسم کے لوگوں کی، جن کا گناہ اتنا حیران کن ہے کہ سن کر روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں، گوشت بھی تقسیم کرتے ہیں، مگر ان کا دل دوسروں کی حسد، جلن اور نفرت کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کرتے وقت اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ اپنی قربانی کو عبادت کی بجائے ایک مقابلہ بنا دیتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی رضا نہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں پر سبقت لے جانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ جانور خریدتے وقت اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کے جانور سے میرا جانور بڑا ہونا چاہیے، فلاں کے جانور سے میرا جانور قیمتی ہونا چاہیے۔ وہ بازار میں جاتے ہیں اور جانوروں کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی تجارتی مال۔ وہ جانور کی قیمت کو اس کی عبادت سے نہیں بلکہ اس کی سائز اور وزن سے ماپتے ہیں۔ وہ اسے خریدتے وقت اپنے دل میں کہتے ہیں، یہ جانور سب سے بڑا ہے، اس کی گردن سب سے موٹی ہے، اس کے سینگ سب سے خوبصورت ہیں، مگر قیامت کے دن وہی جانور ان کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر گواہی دیں گے، اے اللہ، اس نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا، مگر اس کا دل حسد، نفرت اور مقابلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ سوچیں، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کی طرف دیکھ کر کہیں گے، تو نے مجھے دنیا والوں کے سامنے فخر سے دکھایا، میرے سینگوں کی تعریفیں کی، میری موٹی گردن کو لوگوں کے سامنے فخر سے پیش کیا، مگر اپنے دل کی سیاہی کو چھپائے رکھا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسے لوگ اپنی قربانی کے جانور کو زینت دیتے ہیں، اس کے خوبصورت سینگوں پر سونے کی تاریں لپیٹتے ہیں، اس کے جسم پر خوبصورت کپڑے ڈالتے ہیں، مگر اپنے دل کو بغض، حسد اور جلن کے کانٹوں سے بھرتے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانور کے گوشت کو تقسیم کرتے وقت لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں کا احسان جتاتے ہیں۔ وہ گوشت دیتے وقت یہ کہتے ہیں، یہ میری قربانی ہے، یہ میرے جانور کا گوشت ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ ان کے لہجے میں غرور ہوتا ہے، ان کے چہرے پر تکبر ہوتا ہے اور ان کے دل میں احساس برتری ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہی گوشت ان کے چہروں پر تھوکا جائے گا، وہی جانور ان کے سینے پر چڑھ کر کہے گا، تو نے مجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے ذبح کیا، مگر اپنے دل کو پاک نہ کر سکا۔ کیا ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا قربانی کرنے سے پہلے، بلکہ قربانی کا جانور بھی خریدنے سے پہلے اپنے دلوں کو حسد سے، جلن سے، بغض سے پاک کر لیں۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں پانچویں اور آخری قسم کے لوگوں کی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی کے جانور ان کے خلاف قیامت کے دن ایسی گواہی دیں گے کہ فرشتے بھی لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قربانی کے جانوروں کو اللہ کے نام پر خریدتے ہیں، مگر ان کا مقصد قربانی نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ جانور کو یوں دیکھتے ہیں جیسے وہ ان کے گناہوں کو دھو دے گا، ان کی بدعمالیوں کو چھپا دے گا، ان کی بدنیتی کو صاف کر دے گا۔
وہ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں مگر ان کے دل گناہوں کے خون میں لت پت ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن وہی جانور اپنے مالک کی طرف دیکھ کر کہے گا، چیخ چیخ کر کہے گا، اے اللہ، اس نے میرے گلے پر چھری چلائی مگر اپنے دل کی پلیدی کو پاک نہ کیا، اس نے میرے خون کو تیرے نام پر بہایا مگر اپنے گناہوں کے داغ کو دھونے کی کوشش نہ کی۔ سوچیں وہ جانور جب اپنے مالک کی طرف دیکھ کر کہے گا، تو نے مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا مگر اپنی بدکاریوں کو جاری رکھا، تو نے میرا خون بہا کر سمجھا کہ تیرے گناہ دھل جائیں گے مگر آج میں تیرے گناہوں کی گواہی دینے آیا ہوں، تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کے جانور کو اللہ کے نام پر خریدتے ہیں مگر ان کے دل میں عزم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں مگر پھر بھی جانور کے خون کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ جانور خون آلود زبان سے ان کے چہروں کی طرف دیکھ کر کہے گا، تو نے مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا مگر اپنی بدکاریوں کے زخموں کو بھرنے کی کوشش نہ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے سامنے خود کو نیک ظاہر کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ وہ اپنی قربانی کے جانور کو یوں گھماتے ہیں جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو مگر ان کے دلوں میں ایسے گناہ چھپے ہوتے ہیں جو زمین و آسمان کو ہلا دیتے ہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون سے تر زبان سے کہے گا، اے اللہ، اس نے میرے خون کو تیرے نام پر بہایا مگر اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش ہرگز نہیں کی۔ ذرا سوچیں، جب قیامت کے دن ان لوگوں کے جانور ان گناہوں کی گواہی دیں گے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ اپنی زبان سے یہ اعتراف کریں گے کہ انہوں نے قربانی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا؟ کیا وہ اپنے چہروں کو چھپا سکیں گے جب ان کے جانور اللہ کے دربار میں ان کے خلاف گواہی دیں گے؟ سوچیں، کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو جانوروں کو ذبح کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ان لوگوں میں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک عظیم قربانی کرنے کی نیت کی۔ وہ بازار گیا، سب سے قیمتی اور خوبصورت جانور خریدا۔ جانور کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ سب سے بڑا جانور خریدا۔ اس نے جانور کے گلے میں سونے کی زنجیر ڈال دی، اس کے سینگوں پر چمکدار کپڑا لپیٹ دیا اور گلیوں میں یوں گھمانے لگا جیسے وہ کسی جنگ میں فتح حاصل کر کے آیا ہو۔ وہ لوگوں سے کہتا، دیکھو یہ میرا قربانی کا جانور ہے، دیکھو اس کی موٹائی، اس کے سینگ دیکھو، اس کی چمک دیکھو۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے اور سر ہلا کر اس کی تعریف کرنے لگتے۔ وہ شخص خوشی سے نہال ہوتا، اپنے جانور کو اور زیادہ زینت دیتا مگر اس کے دل میں غرور اور تکبر کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے دربار میں اس کی قربانی سب سے زیادہ عظیم ہے کیونکہ یہ میں نے پیسے سے خریدی ہے، اس کے زیادہ پیسے لگے ہیں۔ ایک روز رات کے وقت اس نے خواب میں اپنے قربانی کے جانور کو دیکھا۔ جانور کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، خون بہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جانور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور غصے سے چیخ کر کہنے لگا، تو نے مجھے اللہ کے نام پر خریدا مگر اپنی نیت کو شیطان کے ہاتھوں بیچ دیا۔ تو نے میرے سینگوں پر چمکدار کپڑا لپیٹا مگر اپنے دل کو بغض اور حسد سے آلودہ کر دیا۔ تو نے میرا خون بہایا مگر اپنے دل کی سیاہی کو پاک نہ کیا۔ وہ شخص کانپ کر اٹھ بیٹھا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور سوچنے لگا، کیا میرا جانور قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے گا؟ کیا وہ میرے گناہوں کو ظاہر کرے گا؟ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آ گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، ہر طرف لوگ جمع ہیں، جانور بھی میدان میں کھڑے ہیں۔ وہی جانور جسے اس نے قربانی کے لیے خریدا تھا اس کے سامنے کھڑا تھا مگر اس بار اس کے جسم پر چمکدار کپڑے نہیں تھے بلکہ زخموں کے نشان تھے۔ اس کے سینگوں پر خون جم چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ جانور نے خون آلود زبان سے چیخ کر کہا، اے اللہ، اس نے میرے جسم کو زینت دی مگر اپنے دل کو گناہوں کے بوجھ سے آلودہ کیا۔
اس نے لوگوں کے سامنے مجھے فخر سے دکھایا مگر تیرے سامنے جھکنے کی نیت نہ کی۔ اس نے میرے گلے پر چھری چلائی مگر اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور حسد کی چھری سے پاک نہ کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ شخص زمین پر گر پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ کو ہمارے جانوروں کا گوشت، خون، سینگ یا چمک نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو ہمارے دل کی سچائی چاہیے، ہماری نیت کی پاکیزگی چاہیے۔ اگر نیت میں دکھاوا، غرور اور تکبر ہوگا تو ہمارے جانور کا خون، اس کا ایک قطرہ بھی اللہ کے عرش تک نہیں پہنچے گا۔ سوچیں کہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں، کہیں آپ بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کی قربانی اس سال قبول نہیں ہوگی؟ اگر ہاں تو خدا را ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا بناوٹی بنا لیا ہے کہ حقیقت اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے مگر دلوں کے اندر وہ زہر چھپا ہوا ہے جو انسانوں کو انسانوں سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل کچھ لوگ اپنے گھروں کو عالی شان محل بناتے ہیں مگر دلوں کو ویران کر دیتے ہیں؟ وہ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز لگاتے ہیں مگر اپنے اخلاق کی تصویروں کو داغدار کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جدید موبائل فون تھما دیتے ہیں مگر ان کے دلوں میں محبت، رحم اور احساس کو دفن کر دیتے ہیں۔ آج ہم جانوروں کے لیے بہترین چارہ خریدتے ہیں مگر اپنے دلوں کو نفرت، حسد اور تکبر سے بھرتے ہیں۔ ہم قربانی کے جانور کو صاف پانی پلاتے ہیں مگر اپنے نفس کو گناہوں کے کیچڑ سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے یہ جانور اللہ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ وہ کہیں گے، اے اللہ، اس نے میرے گلے پر چھری چلائی مگر اپنے دل کو ظلم سے پاک نہ کیا۔ تو پیاری بہنوں، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے، خدا را ان گناہوں سے توبہ کر لو۔ آج اگر توبہ نہ کی تو پھر یاد رکھنا آپ کی قربانی جیسی عظیم عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حسد، کینے اور نفرت سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا لے، ہماری نیتوں کو خلوص کے پانی سے دھو دے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی روشنی سے منور کر دے۔ یا اللہ، ہمیں دکھاوے کی قربانی سے بچا، ہمیں ایسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے عرش تک پہنچے، جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، جو ہمارے دلوں کو تیری رضا سے بھر دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔